ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ایک کے بعد ایک ڈاکو، اسرار احمد کی پیشٹ گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب دنیا کے کونے کونے سے مسلمان دل میں عشق رسول اور محبت حرم لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، دل میں سکون اترتا تھا اور روحیں ذکر و تسبیح سے معطر ہو جاتی تھیں۔ مگر آج جب ہم اسی سرزمین کو دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے اور زبان سے بے ساختہ کہتی ہے، کیا یہ وہی مقام مقدس ہے جسے رب کائنات نے اپنے گھر کے لیے چنا تھا؟ کیا یہ وہی زمین ہے جہاں سے اسلام کی روشنی نکلی اور دنیا بھر کے اندھیروں کو چمکایا؟ آج کا سعودی عرب وہ سعودی عرب نہیں رہا جس نے اسلام کی پرورش کی، بلکہ آج وہاں کے مناظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بے حیائی، فحاشی اور دنیا پرستی کا قلعہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب ایک وقت تھا جب عورت کو 7 پردوں میں محفوظ رکھا جاتا تھا، مگر آج اسی پاک سرزمین کی بیٹیاں نیم بھرنگا لباس پہن کر آنکھوں میں بے حیائی انداز میں دعوت نظارہ لیے غیر مسلم یہودیوں کو ویلکم کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ دنیا کے دورے پر آیا تو عرب حکمرانوں نے استقبال میں ایسی حد پار کر دی کہ غیرت بھی شرما گئی۔ دبئی جیسے ممالک جہاں غیر عرب مسلمانوں کو مقامی عورتوں کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، وہاں عرب حکمرانوں نے اپنی بیٹیاں، اپنی بھتیجیاں صدر ٹرمپ کے استقبال کے لیے آگے کر دیں۔ کسی نے ہاتھ تھاما، کسی نے زلفیں بچھائیں۔ یہ وہی عرب ہے جن کے پاس کھربوں کی دولت ہے، مگر غلامی کا طوق آج بھی ذہنوں پر سوار ہے۔ ٹرمپ ہو یا کوئی اور، ان کے سامنے جھکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہی حرکت کسی پاکستانی نے کی ہوتی تو سوشل میڈیا پر طوفان آ چکا ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دولت آنے کے بعد بھی ثقافت، غیرت اور خودداری باقی نہ رہی، تو ایسی قومیں صرف جسمانی طور پر آزاد ہوتی ہیں، ذہنی طور پر غلام ہوتی ہیں۔ اذان کی صدا دلوں کو جھنجھوڑتی تھی، اب وہاں موسیقی کے شور، کنسرٹس کی گونج اور رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے زمین چیخ چیخ کر پکار رہی ہو، میرے مقدس دامن کو آلودہ نہ کرو، مگر اقتدار کے نشے میں چور، دنیا کی خوشنودی میں گم یہ حکمران سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب دیکھ کر دکھی دل کہہ اٹھتا ہے، کیا وہ احادیث مبارکہ پوری ہو چکی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا جب عرب کے صحرا محلوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جب امت کے لیڈر گمراہ ہو جائیں گے اور جب بیت اللہ کی حرمت پامال کی جائے گی۔ کیا ہم وہی دور دیکھ رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا زمانہ کہا تھا؟ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سعودی عرب جس نے کبھی صہیونی طاقتوں کو للکارا تھا، آج انہی یہودیوں کے طاقتوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، ان کے فنکاروں کو دعوت دے رہا ہے اور ان کے نظام کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملایا ہے؟ کیا ہم نے خود اپنے دشمنوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے؟ اور یہ سب کچھ صرف اقتدار، شہرت اور مغرب کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ حکمران جنہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی تھی، وہی آج امت کو گمراہی، فتنہ اور فحاشی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری زمانے میں ایسے حکمران آئیں گے جو دجال کے ایجنڈے کو پروموٹ کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نام نہاد رہنما اصل دجالی نظام کے نمائندے ہو سکتا ہے؟ یہ دولت پرستی اور روحانیت کا قتل ہے۔ کیا ہم سمجھ پائے ہیں کہ قیامت کا آغاز ہو چکا ہے؟
یا پھر ابھی کچھ بڑے فتنوں کا ظہور باقی ہے؟ ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، دل کو جھنجھوڑیں اور اپنی قوم، اپنے ایمان اور قبلہ اول حرمین شریفین کی حرمت کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ وقت تماشائی بننے کا نہیں ہے، یہ وقت توبہ، رجوع اور سچ کو بیان کرنے کا ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا مگر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو، جو قومیں اپنے مقدس مقامات کی حرمت کا دفاع نہیں کرتی وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل آنے والی نسلوں کو ایسا اسلام ملے گا جو صرف نام کا رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور جس میں روحانیت، حیا اور عشق رسول کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، حقیقت کو پہچاننے کا اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اگر کوئی بات بری